السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ مجھے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اچھا، ذرا بات کرتے ہیں، کمپیریجن کرتے ہیں ہم ایڈوانسڈ کنٹریز یعنی جو ترقی یافتہ ممالک ہے، اور پھر جو ڈیولپ پروگریس کنٹریز ہے جو ابھی پروگریس کر رہے ہیں، یعنی تھرڈ ورلڈ کی اگر ہم بات کریں، جس میں بنگلہ دیش بھی آتا ہے، نیپال آتا ہے، انڈیا آتا ہے، پاکستان آتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح وہ تمام ایسے کنٹریز جہاں پہ غربت بھی ہے، افلاس بھی ہے، جہاں پہ لوگوں کو وہ تمام وسائل موجود نہیں ہیں، رائٹ؟ تو اس میں کیا ہے آخرکار ایڈوانس کنٹری میں کیا ہے؟ واٹ از دا لائن، دا بیسک ڈفرینس؟ تو اس میں میں ابھی آگے جا کے ایک چھوٹی سی ویڈیو اس کے ساتھ اٹیچ کروں گا۔ ایک پاکستانی خاتون ہے جو کینیڈین ہے، ٹھیک ہے، وہ جب کینیڈا شفٹ ہو گئی، وہ اپنی تھوڑی سی ایکسپیرینس میں، اویسلی میں نے ان سے پرمیشن تو نہیں لیا، لیکن میں نے ان کی کچھ ویڈیو کلپس جسٹ فار دی انٹینشن آف دی پیپل آف پاکستان، انڈیا، یہ وہ سب جہاں بھی تھرڈ ورلڈ کنٹریز جتنے بھی ہیں نا، کہ ہمیں آہستہ آہستہ لرن کرنا ہے، رادر دین ہم صرف بلیم گیم پہ نہیں رہیں گے، وہ وی نیڈ ٹو لرن کہ ہم وہ کیسے ترقی کر گئے، ہم نہیں کر گئے۔ تو پہلی چیز یہ کہ ایک کلیکٹیوٹی آف مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، ہیومن ڈیولپمنٹ، کہ ہماری دماغ، انسانی دماغ اللہ تعالیٰ نے بھی اور باقی چیزوں نے مل کے ہماری سوسائٹی کی کلیکٹیوٹی آؤٹ کم جو ہے نا وہ ہم کیسا، یعنی اگر کسی محلے میں، ایک مثال لے لیتے، ایک افریقن آدمی آ کے کسی محلے میں رہ رہا ہے، وہ جو باہر نکلے گا کالا سا ہوگا تو وہ سارے محلہ اس کو دیکھنا شروع کرے گا، او یہ کیا آیا بھائی، یہ کون ہے بھائی، دیکھو بھائی، وہ دیکھے یہ جی وہ تیسی مینو کی لگتا ہے پیا۔ تو صحیح ہے، میری بات سمجھ گئے نا کہ واٹ سوسائٹی مائنڈ سیٹ وی ہیو کنجسٹڈ۔ اچھا، پھر دوسرا یہ کہ چلو گورنمنٹ نے ایک سسٹم بنایا ہے، چاہے یہ پیغمبر کا حدیث ہے بھائی کہ کسی گورے کو کالے پہ، کسی اجمی کو عربی پہ، کسی اور کو کسی اور پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ ہم سب ایک ہیومینٹی ہے، نہ کوئی پٹھان ہے، نہ پنجابی ہے، نہ گلگتی ہے، نہ سندھی ہے، نہ یہ ہے، نہ وہ، وی آل آر ہیومن آن دس پلانٹ۔ ایک تو یہ اگر انڈرسٹینڈنگ آ جائے، یہ کوئی گورنمنٹ آپ کو نہیں سمجھائے گی، یہ آپ نے اپنے گھر سے سیکھنا ہے، دس ٹریننگ کمس فرام یور ہاؤس۔ پھر دوسرا، جیسے وہ خاتون بتا رہے کہ اگر کوئی بھی ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، امیر ہو، غریب ہو، ایجوکیشن کا سیکوینس سب کے لیے ایک سسٹم ہے، ایک ایجوکیشن سسٹم، غریب کے لیے بھی وہی ہے، امیر کے لیے بھی وہی ہے، ٹھیک ہے، موٹے پتلا، لمبا چھوٹا، سب کے لیے وہی ہے، ہاں، یعنی ہائٹ میں جو لمبے ہیں بچے، چھوٹے ہیں، موٹے ہیں، غریب ہے، امیر ہے، گورا ہے، کالا ہے، سانولا ہے، ٹھیک ہے، پنجاب سے ہے، کشمیر سے ہے، گلگت بلتستان سے ہے، کہاں سے ہے، واٹ ایور، یس، ریسز کے بیسس پہ نہیں ہے، کلر کے بیسس پہ نہیں ہے، اور کوئی ڈفرینس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہمارے ہاں جو ہے نا ایک ڈفرینشیشن، پہلا تو یہ کہ ہم صوبوں میں بٹے ہوئے ہیں، صوبوں کے اندر پھر ہم لنگوسٹک بٹے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، زبانوں کے نیچے پھر ہم ایک زبان میں جب ہے تو اس میں پھر مزید انہوں نے طبقے بنائے کہ وہ اس ذات کا ہے، یہ اس ذات کا ہے، پھر اس ذاتوں کے اندر پھر وہ مختلف یعنی اٹس ٹوٹلی پھر مسجدوں کے بیسس پہ بٹے ہوئے ہیں، مولویوں کے بیسس پہ بٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے نا، کمپلیکس ڈسٹریبیوشن سسٹم آف ہیومن نیٹ ورک۔ تو یہاں پہ ترقی کرنا بہت مشکل کام ہے، تو اس لیے وی ہیو ٹو لرن فرام دا ورلڈ۔ یہ صرف گورنمنٹ نہیں سیکھے گی، یہ آپ انڈیویجول نے بھی سیکھنا کہ یار آخرکار ہم کیوں، ہم سارا نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہماری سیوریج لائن ابھی تک ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، صفائی نصف ایمان ہے ہماری کتابوں میں ہے، لیکن آج تک ہم نے صفائی محلے میں نہیں، اپنے گھر کو بڑے پیار سے صاف کرتے ہیں، وہ سارا ڈیبرس ہم نکال کے ریموو کرتے ہیں باہر۔ تو ہماری سوسائٹی ایک ایسی کمپلیکس پرابلمز میں بٹا ہوا ہے کہ وی ہیو ٹو چینج آور مائنڈ سیٹ ایز اے ہول، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اچھی پروگریس کی ہے، مگر
پروگریس جب کلیکٹیولی آئے گی تو پھر وہ پروگریس کا مزہ آئے گا. وہ کہتے ہیں کہ ایک گاؤں میں ایک امیر آدمی چلا گیا, اس گاؤں میں سارے غریب تھے. اس نے گھر بنایا, بنگلہ بنایا, گاڑی لی, سب کچھ کیا. کچھ عرصے میں وہ بندہ بھی غریب ہو گیا, رائٹ. اب اس نے کہا نہیں, وی ہیو ٹو چینج دا سسٹم. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے پورے محلے کو اس لیول پہ لایا, ٹھیک ہے. تو جا کے وہ اسٹیبلٹی آ گئی, رائٹ. یو انڈرسٹینڈ کہ ہم نے ڈیولپمنٹ سیکٹر کو بھی سب کے لیے لانا ہے. ہم کہتے ہیں, ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید میں بڑا ہو جاؤں گا تو وہ دوسرا بڑا ہو جائے گا تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا. وہ بھی بڑا ہو جائے گا تو دا میچ ول بی فائن. یس, اگر آپ لیٹ سے آپ کرکٹ میچ کھیل رہے ہیں, دوسرا بندہ بالکل بھی ان کو آتا ہی نہیں ہے کھیلنا, آپ کو تو آتا ہے, ایک آدمی کو اس میں سے آتا ہے کھیلنا. مجھے بتائیں وہ جو اب وہ کوشش کرے یار مزہ ہی نہیں آتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی اس کے لیے اس دوسرے والے کو بھی ٹرین کرنا ہوگا. وہ کرکٹ میچ یا وہ بیڈمنٹن یا ٹیبل ٹینس یا فٹ بال, تب جا کے مزہ آئے گا میچ کا, کیونکہ یار اب مزہ آیا جی, پسینہ آ گیا, بڑا اچھا ہو گیا. تو یو ہیو ٹو برنگ سیم لیول فار ایوری ون. یس, تو اب سنتے ہیں اس خاتون کو, اس کے بعد تھینک یو. شیئر, سبسکرائب, لائک, کمنٹ تو نہیں آ رہا مگر آئی ایم ڈوئنگ مائی بیسٹ. میں اپنے طرف سے آئی ڈو مائی بیسٹ. آئی ڈونٹ کیئر اف یو آر ناٹ گیونگ می کامنٹ اور فیڈ بیک اور لائکس. So it doesn't matter. This is my duty to share what I can do. Yes. So thank you very much. God bless you all. Let's listen to this madam. السلام علیکم ایوری ون. میرا تعلق پاکستان سے ہے لیکن میں کینیڈین سٹیزن ہوں اور میں کینیڈا میں 2008 میں موو ہوئی. سوچا آپ لوگوں سے ذرا اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کروں. تو جب ہم نئے موو ہوئے تو سب کچھ ظاہر نیا تھا, ماحول نیا تھا, لوگ نئے تھے, تو نیچرلی آپ کو ایک تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے سیٹ ہونے میں, تو ہمیں بھی اتنا ہی ٹائم لگا. آہستہ آہستہ باہر نکلنا شروع کیا گروسریز کے لیے, بچوں کو اسکول پک اینڈ ڈراپ کے لیے یا اور دوسرے ضروری کاموں کے لیے. تو جب میں باہر نکلتی تھی تو میں نے دیکھا کہ یار یہاں تو بہت آسان ہے. یہاں تو آپ کسی بھی ڈریس میں ہوں, آپ باہر نکل جائیں, کوئی آپ کو گھور گھور کے نہیں دیکھ رہا ہوتا. میں شلوار قمیض پریفر کرتی ہوں, تو میں شلوار قمیض میں بہت کانفیڈنٹلی موو کرتی تھی. کوئی بھی مجھے گھور گھور کے نہیں دیکھ رہا ہوتا تھا یا کوئی بھی مجھے پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا ہوتا تھا. یا کبھی کبھی آپ بزی ہوتے ہیں گھر میں اور بچوں کا اسکول کا ٹائم ہو گیا, تو میں اکثر ابائی میں چلی جاتی تھی. کوئی بھی نہیں نوٹ کرتا تھا کہ آپ نے کیا پہنا ہوا ہے, یا اگر کوئی نوٹ کرتا بھی تھا تو آپ کے لباس کے بیس پہ آپ کو کسی اسپیسیفک کلاس میں کیٹیگرائز نہیں کر رہا تھا. آپ کے بچے اسی اسکول میں جا رہے تھے جس میں اس علاقے کے تمام بچے جا رہے تھے, چاہے اس علاقے میں کوئی ٹیکسی ڈرائیور رہ رہا ہو, چاہے کوئی بیسمنٹ میں ٹینن رہ رہا ہو, چاہے کوئی لینڈ لارڈ ہو, کسی کے پاس بڑا گھر ہو, کسی کے پاس ایک سے زیادہ گاڑیاں ہوں, کسی کے پاس گاڑی نہیں ہو, کسی کا لو انکم ہو. سب کے بچے ایک ہی اسکول میں جا رہے ہیں, سب کو ایک جیسی ہیلتھ فیسلٹیز ملی ہوئی ہیں. تو بہت خوشگوار حیرت ہوئی کہ یہاں تو یار کوئی کلاس سسٹم ہی نہیں ہے. یہاں تو مجھے نظر ہی نہیں آ رہا اپر کلاس, مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس. تو انہوں نے تو مطلب کلاس ختم ہی کر دی ہے. کوئی کلاس سسٹم میں انسانوں کو ڈیوائڈ ہی نہیں کیا ہوا, سب ایک ہی لیول پہ ہیں. تو بہت ہی اچھا لگا. پھر اپنی کمیونٹی میں دوستیاں ہوئیں, حلقہ احباب وسیع ہوا, اور اپنی پاکستانی کمیونٹی میں جب اٹھنا بیٹھنا شروع کیا تو جب اپنی کمیونٹی میں گئے تو وہاں پہ یہی باتیں ہوتی تھیں کہ کون سا ڈیزائنر ڈریس پہنا ہوا ہے, کون سا ڈیزائنر بیگ ہے, بڑے گھر میں ہو کہ چھوٹے گھر میں ہو, کیا ابھی تک رینٹ پہ ہو, اپنا گھر لے لیا, کون سی گاڑی ڈرائیو کر رہے ہو. اور یہ بھی سنا کہ وہ جو ایک فلاں علاقہ ہے وہ لوور انکم علاقہ ہے, تو اگر وہاں پہ رہتے ہو تو وہاں سے جلدی سے موو کر جاؤ, کسی اس والے علاقے میں آ جاؤ ایک جہاں پہ ہائر انکم لوگ رہتے ہیں. بھلے آپ کا لوور انکم ہے, مطلب بھلے آپ کم کما رہے ہیں, لیکن ایک کمیونٹی پریشر آپ کے اوپر اتنا کہ آپ اسٹریس میں ہیں کہ بھائی ہماری کمیونٹی والے ہمیں جج کر رہے ہیں کہ ہم اس علاقے میں رہتے ہیں تو ہم تو لوور اسٹیٹس میں ہیں, ہمیں تو یہاں سے فوراً موو کرنا چاہیے. اس کے لیے آپ دن رات پریشان ہو رہے ہیں. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی